مزاج یہ ہے کہ جب سوال کا جواب دینے والا دے دے اب بہت کاؤنٹر سوال نہ کرو. اور یہ چیز ہمیں قرآن میں بہت پرومیننٹ سکھائی گئی ہے. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام اور ایک اللہ کے نیک بندے کا واقعہ جو قرآن میں سورۃ الکہف میں آتا ہے. اس نیک بندے کا نام آپ کو مختلف روایات میں کہیں خضر ملتا ہے کہیں خضر ملتا ہے. قرآن میں نام نہیں آیا. قرآن میں نام آیا حضرت خضر؟ نہیں. قرآن میں صرف ابدن آیا. پھر آپ کو کئی روایات ملتے ہیں جس میں سے آپ کو جب آپ سب نکال کر پڑھتے ہیں تو آپ کو واقعتاً سمجھ نہیں آتا کہ وہ اللہ کا فرشتہ تھا یا وہ کوئی انسان تھا. قرآن کی آپ آیات کے سامنے اس کو رکھتے ہیں تو ابدن لکھا ہوا ہے. اللہ کا اب تو کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بھی اللہ کی عبادت کرے, چاہے فرشتہ ہو چاہے انسان ہو. واللہ عالم. تو ہم اس کی بحث میں نہیں جا رہے کہ حضرت خضر انسان تھے یا فرشتے تھے. یہ ہمارا سب کانٹیننٹ کا مزاج ہے. ہم اس چیز میں الجھتے ہیں جس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں. حضرت خضر استاد بنائے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. That's it. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا عبد کہہ کر قرآن میں ڈکلیئر کیا اور اللہ نے ان کے تھرو ایک ایسی وزڈم سکھائی جو موسیٰ علیہ السلام نے بھی سیکھی اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو سکھا دی گئی. وہ بہت امپورٹنٹ وزڈم ہے جو اس میں سکھائی گئی. اور جب موسیٰ علیہ السلام ان کی وزڈم سیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے, کامیاب ہوئے تھے نہیں, 3 چانس ملے تھے اور تیسرا چانس بھی آخری اس لیے ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کہہ دیا تھا دوسرے کے بعد, اچھا اگر اب میں نے سوال کیا تو پھر آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ مجھے ساتھ مت رکھیے. تو وہ اللہ کے بندے کے پاس پھر اتھارٹی آ گئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے تیسری دفعہ پھر سوال پوچھ لیا, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو وہ پورا واقعہ یاد ہے نا, میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. موسیٰ علیہ السلام کو ان واقعات کا سمجھ نہ آنا ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے. کبھی کبھی جب ہم پر مشکلات آتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی, اٹس اوکے, اٹس کوائٹ نارمل. جلیل القدر اللہ کے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام, ان کو نہیں سمجھ آئی. جب حضرت خضر نے اچھی خاصی چلتی ہوئی کشتی میں سوراخ کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آیا, بیکاز موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی میں جسٹس تھا. وہ پہلا والا جو انہوں نے قتل کیا تھا, جو غلطی سے قتل خطا ہوا تھا, وہ جبھی تو ہوا تھا بیکاز وہ ناانصافی نہیں دیکھ سکتے تھے. کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی. دے اینڈیڈ اپ ان دا میٹر, جس میں لڑائی شروع ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے جا کر انٹروین کیا. جب بچانا چاہا تو اپنی طرف سے تو ایک پنچ مارا تھا, بندہ مرڈر ہو گیا. تو جسٹس تھا نا شخصیت میں. اب اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو سکھانا چاہا حضرت خضر کے ذریعے, اور حضرت خضر نے اچھی خاصی کشتی میں سوراخ کر دیا, جبکہ کشتی والوں نے ان کو اپنا کشتی پول کرایا تھا, یہاں سے لے کے وہاں تک سفر پر لے کر جا رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آیا, انہوں نے سوال کیا نا. اسی طرح سے جب حضرت خضر نے اس علاقے کے اندر دیوار کھڑی کر دی جنہوں نے پانی کا گلاس بھی نہیں دیا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آیا تھا نا. اسی طرح سے یاد رکھیں جب مشکلات آتی ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ آتا کبھی کبھی, اٹس اوکے. ہم میں سے زیادہ تر لوگ, ہم زیادہ تر کمزور لوگ ہیں. ہم اتنی جلدی اللہ کی حکمت تک نہیں پہنچ پاتے. اللہ کی حکمت سمجھ آنا ضروری بھی نہیں ہوتا ہر دفعہ, بس ہم نے ماننا ہوتا ہے. ہاں اگر اندر سوال اٹھیں تو اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے مسلمان اپنے سوالوں کو روک لیتے ہیں. اس لیے میں نے کہا ہر دفعہ سوال برا نہیں ہوتا, لیکن مستقل سوال آپ کو ایمان پر سوال اٹھانے کی طرف لے جا سکتا ہے. So you have to hold yourself. We need a balance in every state. سوال پوچھنا منع نہیں ہے, لیکن جب سوال آپ ایسی جگہ پوچھیں گی جس کا علم واضح کیا جانا ممکن نہیں ہے, جو غیب پر ہے, جو مرنے کے بعد ہے, جو لائف آفٹر ڈیتھ پر ہے, جو قیامت کے بارے میں ہے, جس کے بارے میں بہت ڈیٹیل نہیں بتائی گئی, جہاں آج بھی ایمبیگوٹیز ہیں, جہاں صرف اور صرف کلیئرٹی ملے گی, سرٹنٹی ملے گی جب ہم اس پورے کے پورے عالم میں پہنچ جائیں گے. تو پھر بجائے اس کے کہ ہم وہاں سوال اٹھا اٹھا کر خود کو کنفیوز کریں, ہم اللہ کے سامنے خود کو سبمٹ کر دیں. یہ مزاج ہے جو بنایا جاتا ہے. اسی طرح سے امام مالک سے ان کے شاگرد نے جب پوچھا کہ عرش استوا کا مطلب کیا ہے, تو انہوں نے بہت پیارا جواب دیا, لیکن ان کی کیفیت ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں جواب دینے سے پہلے. تو شاگرد کہتے ہیں جب میں نے ان سے یہ پوچھا عرش استوا کا مطلب کیا ہے, تو میں نے دیکھا کہ امام مالک جواب دینے سے پہلے خاموش ہو گئے, امیڈیٹلی جواب نہیں دیا, اور ایک طرح سے خوفزدہ
کیفیت نظر آئی ان کے چہرے پر خوف نظر آیا. اس طرح جیسے کوئی انسان گھبرا جاتا ہے نا سوال پوچھتے ہوئے، سوال کا جواب دیتے ہوئے، وہ کیفیت ان پر ہوئی. لیکن پھر شاگرد کہتا ہے کہ جو انہوں نے جواب دیا وہ شاید اس خوف ربی کی وجہ سے اتنا پروفاؤنڈ تھا کہ وہ امت میں اللہ کے عرش کے بارے میں یا اللہ کی ہستی کے بارے میں ایک، آپ کہہ سکتی ہیں، مونیومنٹل آنسر بن گیا، ایک رول ماڈل آنسر بن گیا. اس لیے کہ جب اللہ کا بندہ، کوئی بھی اللہ کا بندہ خوف خدا رکھتا ہے اور خوف خدا کے ساتھ کوئی اللہ کی بات کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کو کبھی اونچا نہیں کرتا. آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ ذہن میں آتا ہے سوال، یا آپ لوگوں کی اکثر خواہش ہوتی ہے کہ دین بتانے والے اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں، وہ کہاں تھے، وہ کیا کرتے تھے، پھر اب وہ یہاں تک کیسے پہنچے. یہ ہمارا قصور نہیں ہے، دس از آر سیلیبریٹی مائنڈ سیٹ جو ہمارے آس پاس گھوم رہا ہے، اس لیے ہم ایسے بولتے ہیں. ابھی میں نے حضرت خضر کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا. اللہ چاہتا تو اللہ حضرت خضر کو ایک بڑا کوئی عالم بنا کر پریزنٹ نہیں کر سکتا. کس کو سکھا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو. آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اہل کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ کیونکہ ہم بھی کتاب والے اور وہ بھی کتاب والے، اس لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جتنے بھی اسکالرس تھے ان کو احبار کہا جاتا ہے. احبار کیوں کہا جاتا ہے ہیبرو لینگویج کے اندر؟ بیکاز دے ورک ٹو مچ ود انک. جتنا علم بنی اسرائیل میں تھا اتنا علم مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. آپ سوچیں کتنے پیغمبر اور کتنے اسکرپٹس اور کتنے اسکرولز اور کتنی شریعتیں اور کتنی حکمتیں اس امت کے اندر نازل کی گئیں. وہ کتاب والے کیوں تھے؟ بیکاز ان میں علم بہت تھا، علم کی کمی نہیں تھی اس قوم کے اندر. وہاں پر آپ کو ریوائز کی کمی بھی نہیں ملتی، بہت اسکالرز ملتے ہیں، ایک کے بعد ایک اسکالر. ایک وقت میں دو نبی زیادہ تر موجود رہے. ایک نبی جاتا تھا، دوسرا نبی اس کو، کنٹمپرری نبی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آ جاتا تھا. اللہ ایسی قوم کے اندر سے ایک رسول اٹھاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام از دا واحد اللہ کے نبی جن کا لقب کلیم اللہ آتا ہے. اتنے علم والے، اور ان کو سکھانے کے لیے ایک بندہ آتا ہے. تو آپ سوچیں وہ بندہ کتنا علم والا ہوگا. بٹ آپ اس بندے کا کوئی شجرہ نسب جانتے ہیں؟ ہم سننا چاہتے ہیں حضرت خضر کی ٹرانسفارمیشنل اسٹوری. اللہ نے نہیں سنائی آپ کو، بیکاز اللہ نے آپ کو اس انسان سے نہیں جوڑنا تھا، اللہ نے علم سے جوڑنا تھا. مت جڑے انسانوں سے، فرش بن جاتے ہیں، شرک شروع ہو جاتا ہے. لوگوں کو فوکس میں نہیں رکھیں، لوگوں سے صرف انسپریشن لیتے ہیں and then you move on. You don't have to be like someone, you have to be your best version. آپ دوسرے کی طرح بن ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ ہم شروع سے اس صورت کے اندر بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارا اسکل سیٹ، ہمارے حالات، ہمارے آس پاس موجود لوگ، جہاں ہماری تربیت ہوئی ہے، جن لوگوں کو اللہ نے ہماری سراؤنڈنگ میں ہمارے رحمی رشتے بنا کر رکھ دیا ہے، جن کو اللہ نے ہمارا قرابت دار بنا کے رکھ دیا ہے، ان میں سپورٹ ہے یا نہیں ہے. یہ سارے فیکٹرز کاؤنٹ کرتے ہیں کسی انسان کو کسی جگہ پہنچانے کے لیے. لوگوں سے صرف انسپریشن لیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفارمیشنل سٹوریز کے تھرو انسپریشن دینی ہوتی تو حضرت خضر سے بڑی ٹرانسفارمیشنل سٹوری کسی کی نہیں ہو سکتی. کم سے کم تعارف تو کرا دیتے. نام بھی نہیں بتایا قرآن میں ان کا، ابداً ایک بندہ. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے. لوگوں کی زندگیوں میں گھسنے سے زیادہ جو علم دیا جا رہا ہے اس علم میں گھس جائیں. جو انسان آپ کو اللہ سے جوڑ رہا ہے اس اللہ سے جڑ جائیں. یہ مقصد دے گا آپ کو، یہ کلیئرٹی دے گا آپ کو، اس سے ویژن بڑا ہو جائے گا آپ کا. امام مالک نے نہایت ڈرتے ڈرتے جو جواب دیا، ہمارا ایمان ہے ان کے خوف کی وجہ سے، ان کے علم کے خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے. امام مالک نے کہا الاستواء معلوم. الاستواء کیا ہوتا ہے، ہاؤ ٹو رائز، یہ ہم جانتے ہیں. یعنی کہ کسی بھی چیز کا رائز کرنا کیا ہوتا ہے یہ ہم جانتے ہیں. لیکن الکیف ہوا غیر معقول. اللہ کا رائز کرنا کیسا ہے وہ ہماری عقل سے باہر ہے. لیکن کیف ہوا غیر معقول، وہ ہماری عقل میں آ نہیں سکتا. ہیومن ڈائمینشن میں اللہ کو سمجھنا، ہیومن ڈائمینشن میں اللہ کے عرش کو سمجھنا، ہیومن عقل کے ساتھ، ہیومن ووکیبلری کے ساتھ اللہ کے عرش کو ڈیفائن کرنا
اس کے ڈائمینشنز اور اس کے میجرمنٹس بتانا اٹس ناٹ پاسبل. کتنی اچھی بات کی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا والایمان بہ واجب. ہاں چاہے نہ سمجھ آئے, چاہے نہ عقل میں آئے, چاہے نہ کلک کرے, چاہے کوئی امیج نہ بنے, بٹ اس پر ایمان لانا واجب ہے. اینڈ لاسٹلی ہی سیڈ, کبھی بھی اس سے مانگا نہیں جاتا, مانگا صرف اللہ سے جاتا. He gave the right definition of عقیدہ. رائٹ ڈیفینیشن. یہ نہیں کہ کیونکہ اللہ کا عرش اتنا میگنیمس ہے, اتنا میگنیفیسنٹ ہے, اتنا ہیومنگس ہے, تو ہم اللہ کے عرش سے ہی مانگنا شروع کر دیتے. ہمیں تو جو ہستی تھوڑی طاقتور نظر آتی ہے ہم اس کا وسیلہ بنا کر مانگنا شروع کر دیتے. یہی ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. ایسے ہی ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں, ایسے ہی ہمارا آس پاس کا ماحول ہے کہ ہم مستقل کسی طاقتور شے کو دیکھ کر اس کو اپنا ایک وسیلہ بنا کر مانگنا شروع کر دیتے. امام مالک نے کہا کتنا بھی ہیوج, کتنا بھی بڑا, کتنا بھی عظیم عرش کیوں نہ ہو, ہم عرش سے نہیں مانگتے. ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. یہ ہے رائٹ عقیدہ اباؤٹ دس عرش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات بنا دی تو اللہ نے اپنے عرش پر لکھا ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت اوور پاورنگ ہے میرے غصے پر. کتنا بھی طاقتور رب ہے, کتنا بھی میجسٹی والا ہے, رحمان ہے اور رحیم ہے. ان رحمتی سبقت غضبی. اب آپ سوچیں الودود ذو العرش المجید, اس کیفیت والے رب سے اگر مجھے محبت مل جائے, اٹس اے ہیوج آنر. مجید کا لفظ اردو میں زیادہ تر ترجمے میں لکھتے ہیں بزرگی والا. بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ آتا, ایون ہماری والی جنریشن کو بھی بزرگی والا لفظ سمجھ نہیں آ سکتا. عرش بزرگی والا کیسے ہوگا؟ بیکاز بزرگی سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کسی کی میچورٹی, بزرگی سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کسی کا وزڈم. سو عرش کا وزڈم نہیں ہے یہاں, بزرگی عرش کے ساتھ اٹیچ ہو کر آپ کو صحیح ڈیفائن ہوتا ہوا ملتا ہے. کیا؟ اللہ کا عرش عظمت والا, اللہ کا عرش عظیم, اللہ کا عرش ہائی کلاس, ہائی کیلیبر, ہائی نوبلٹی والا. یہ والے میننگز آپ کے سامنے آتے ہیں.